اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال شہباز قلندر کبریا لال باغ میں بیٹھے تھے تو ایران کا بادشاہ شکار کرنے آیا تو ان کے سامنے ایک ہرن آیا۔ وہ ہرن کے پیچھے جب انہوں نے گھوڑے دوڑائے، وزیر بھی ساتھ تھے، تو ہرن ان سے کہیں چھپ گیا اور بادشاہ لال باغ میں پہنچ گیا۔ دیکھا تو ایک حسن یوسف شکل کا نوجوان، خوبصورت، اللہ نے چہرے پہ نور دیا ہوا اور حسن و جمال کا مالک اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھا، بڑا حیران ہوا کہ اس جنگل میں ایسے اللہ تعالیٰ کے حسین جوان بھی ہیں۔ اس نے آ کے سلام کیا، پیچھے وزیر بھی گھوڑوں تک پہنچ گئے، پوچھا یہ کون ہے؟ تو دنیا نے بتایا کہ یہ لال شہباز قلندر کبریا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ تو وزیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، تو نے 7 شادیاں کی ہیں، تیری اولاد نہیں ہوئی، یہ قلندر پاک ہے، 2.5 قلندر ہوں تو دنیا چلتی ہے، ورنہ دنیا نہیں چلتی۔ یہ خداوند کریم کا اپنا ایک نظام قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قلندری دی ہے، اور اس کے چہرے کا جلال دیکھ، اور اس کا حسن دیکھ، اور اس کی جوانی دیکھ، اور اس کی یہ جو تسبیح پڑھ رہا ہے، اس کی گفتگو سن۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا بتاؤ، مجھے مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو منت کرتے ہیں کہ 7 شادیاں ہیں، بادشاہ سلامت کی اولاد نہیں ہے، یہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سن لے گا۔ بادشاہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، آ کے لال شہباز قلندر کے قدموں میں بیٹھ گئے، سلام عرض کی۔ لال شہباز قلندر نے سلام کا جواب دیا۔ لال شہباز قلندر نے پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ بولا کہ جس میری 7 شادیاں ہیں، میری اولاد نہیں ہے، اور میں ایران کا بادشاہ ہوں، شکار کرنے نکلا تھا، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کی زیارت کروانی تھی، ہم لال باغ پہنچ گئے، اب اللہ کی پاک درگاہ میں دعا کر کہ خداوند کریم بیٹا دے۔ لال شہباز قلندر نے کہا میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کہا حکم کر۔ اس نے کہا آدھا تیرا آدھا میرا۔ بادشاہ کو سمجھ نہ آئی۔ بادشاہ نے قلندر پاک کا حسن و جمال دیکھ کے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، جی مجھے منظور ہے۔ لال شہباز قلندر نے پھر کہا کہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کر، آدھا تیرا آدھا میرا۔ بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے، کیونکہ اولاد کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ پھر لال شہباز قلندر نے کہا کہ سوچ لے، آدھا تیرا آدھا میرا۔ بادشاہ نے کہا بالکل منظور ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے بیٹا دیا، میں آپ کے قدموں میں آؤں گا، آپ کی قدم بوسی بھی کروں گا، نظر نیاز لنگر بھی پکاؤں گا، سلام کرنے بھی آؤں گا، بیٹے کو ساتھ لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سال گزرنے کے بعد ایران کے بادشاہ کو بیٹا دے دیا۔ وہ آ گئے، 7 وزیر بھی تھے، کیمپ لگا لیے، خیمے لگا لیے۔ بادشاہ نے کہا کہ چلتے ہیں اس لال شہباز قلندر کے پاس، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، خداوند کریم نے بیٹا عطا کیا ہے۔ لال شہباز قلندر اپنے اولیاء میں بیٹھے تھے، 1.25 لاکھ اولیاء کیا مجمع میں اپنا داد علی کا ذکر کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے جا کے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد لال شہباز قلندر نے کہا کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا دیا ہے۔ تو لال شہباز قلندر کے طرف بادشاہ نے بیٹے کو آگے کیا، لال شہباز قلندر نے بیٹے کو اٹھا کے گودی میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد گفتگو ہونے کے بعد لال شہباز قلندر نے کہا جاؤ۔ تو جب یہ بادشاہ روانہ ہوا، تھوڑی دیر آگے گیا، تو انسان ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو اس کے دل میں آیا، پہلے نہیں تھا تو وہ بہتر ہے، اب اللہ کی درگاہ سے لے کر بھی دیا ہے، تو اب وہ بیٹا تو وہ جو اس نے اپنے پاس رکھ لیا، ہم تو وہی خالی کے خالی رہ گئے۔ تو لال شہباز قلندر نے پیچھے سے آواز دی ادھر آؤ، لے جاؤ یہ بچہ۔
بادشاہ بڑا خوش ہوا، آ کے اپنے بیٹے کو اٹھاتا ہے اور بادشاہزادی کو دیتا ہے کہ یہ لو اپنا بیٹا واپس مل گیا، شکر الحمدللہ۔ چند قدم گئے تو لال شہباز قلندر نے پیچھے آواز دی کہ بادشاہ نے بڑے غور سے دیکھا، کہا کہ لال شہباز قلندر نے آواز دی ہے، کہتا ہے جو تیرے پاس بچہ ہے اور جو میری گودی میں بچہ بیٹھا ہے، اس کی شکلیں دیکھ، کوئی فرق تو نہیں؟ بادشاہ نے کہا نہیں، مجھے تو یہ پتہ نہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے یا جو تیرے پاس بیٹھا ہے، وہ شکلوں تو دونوں کی ایک ہے۔ بادشاہ نے کہا جی بالکل شکل ایک جیسی ہے۔ لال شہباز قلندر نے کہا بس اتنی بات یاد رکھنا، یہ آدھا تیرا ہے آدھا ہمارا ہے۔ بادشاہ سلامت گھر چلا گیا، سمجھ نہ آئی اس بات کی۔ اس بچے کی عمر 18 سال جب ہوئی، وہ اس نے اپنے ابو کو کہہ دیا، بادشاہ کو کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آج میرا شوق ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ شکار کرنے جاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جیسے آپ کا حکم ہو بیٹا، ایک ہی تو میرا بیٹا ہے، جو تیرا شوق ہے شکار کا، بالکل بادشاہ شکار کرتے ہیں۔ وزیروں کے ساتھ حکم دیا، اخراجات دیے، سامان خوراک کا بھی دیا، روانہ ہو گئے۔ تو پہنچتے پہنچتے وہ سیون شریف آ گیا بادشاہزادہ۔ جب اس نے لال شہباز قلندر کبریا کو دیکھا کہ یہ تو 1.25 لاکھ انبیاء کو مشن دے رہا ہے کہ میرا دادا علی، میرا دادا علی، میرا دادا علی، یہ یا علی کا ورد کر رہا ہے، تو بادشاہ گھوڑے سے اترا، سیدھا لال شہباز قلندر کی قدموں میں گرا، قدم بوسی کی اور بیٹھ گیا۔ کافی دنوں کے بعد بادشاہ کو اپنے بیٹے کی انتظار کرتا رہا کہ میرا بیٹا کہیں شکار کھیلنے گیا، واپس آ جائے گا، واپس آ جائے گا، واپس۔ جب جو قافلہ واپس گیا تو انہوں نے کہا کہ لال شہباز قلندر نے وہ بچہ اپنے پاس رکھ لیا ہے اور ہم قافلہ وزیروں کا ساتھ، بادشاہ نے آرڈر دیا کہ ہم واپس آ گئے ہیں، ایران ہم پہنچ گئے ہیں۔ وہ جو شہزادہ تھا وہ وہیں لال شہباز قلندر کی کبریا کی خدمت کر رہا ہے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، اس نے اپنے وزیروں کو تیار کیا کہ جاتے ہیں لال شہباز قلندر کی کوئی منت کرتے ہیں۔ آئے لال شہباز قلندر کی منت کرنے کے لیے، تو لال شہباز نے کہا تھا کہ میں نے تجھے کہا تھا جب یہ بچہ آپ کو اللہ کی درگاہ سے میں نے لے کر دیا تھا کہ آدھا تمہارا آدھا ہمارا، تجھے اس بات کی سمجھ نہیں؟ بادشاہ رونے لگ گیا۔ اس نے کہا حضور مجھے یہ گفتگو کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی عمر 36 سال ہے، 18 سال یہ بچہ تیرے گھر میں رہا ہے، تو آدھی زندگی سے اپنی ادھر پوری کر لی ہے، اب آدھی زندگی یہ میری خدمت کرے گا۔ تو بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا جی ہمیں منظور ہے، آپ خوشی سے رکھتے ہیں۔ تو آج بھی وہ ایران کا شہزادہ لال شہباز قلندر ایک کبریا کے دربار کے بیر، دروازے کے بیر، آج بھی اس کا روزہ ہے۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان، 0314 72 14 5 72۔